کیا وزیر اعظم شہباز شریف کو اتارا جا رہا ہے اور نیا وزیر اعظم کون بنے گا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کیا عمران خان کو کسی اور جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ حامد میر نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے اور سختی بڑھنے والی ہے، سزائیں مزید ہوں گی۔ وہ کیا بتایا ہے یہ ہم آپ کو ان کی زبانی بتائیں گے۔ اس کے علاوہ تازہ ترین پریس کانفرنس کی ہے احمد نواز کھوکھر کے ہاؤس پر، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی خبر پر کہ یہ پتہ چلا ہے کہ پہلے آپ کو خبریں یہ آ رہی تھی صدر زرداری جانے والے ہیں، پھر وہ خبریں تھمی ہیں، تو اب یہ خبر آنا شروع ہو گئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جانے والے۔ اور اب یہ جو خبر ہے ناظرین، یہ اسد جو صحافی ہیں انہوں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی جگہ جو ہے محسن نقوی وزیر اعظم بنیں گے، اور وہ جلد جو ہے وہ خبر آپ کو مل جائے گی کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جگہ محسن نقوی وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ اس طرح کے انکشافات، اس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو اس کے بعد ناظرین ہم آ جاتے ہیں کہ حامد میر نے پی ٹی آئی کے لیے کہا ہے کہ جو سزائیں 10 سال ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اب پی ٹی آئی کے لیے اور مزید سختی بڑھنے والی ہے، اور سزاؤں کا ایک ریلا ان کے لیے آنے والا ہے۔ یہ ہم آپ کو آخر میں ان کی زبانی سنوائیں گے۔ تو اس کے علاوہ ناظرین ہم آ جاتے ہیں کہ جو پریس کانفرنس پی ٹی آئی نے احمد نواز کھوکھر کے گھر پر کی ہے، اور اپنا لائحہ عمل تقریباً انہوں نے جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے، اور جو شخصیات بیٹھی ہیں سب آپ ان سے واقف ہیں۔ میں ایک ایک کا نام نہیں لے رہا، یہ آپ جو ہے وہ تصویر میں، پکچر میں، فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ جو شخصیات بیٹھی ہیں سب نے باری باری اسپیچ کی ہے، اور جو لائحہ عمل دیا ہے، اور انہوں نے جو سزائیں ہوئی ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے مذمت بھرپور کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو تقریباً سب نے جو خبریں یعنی سب نے جو اسپیچ کی، اس کا لب لباب یہی ہے ناظرین کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کو پھیلائیں گے، اور گلی گلی، شہر شہر، نگر نگر ہم یہ احتجاج جاری رکھیں گے۔ تو اور انہوں نے کہا کہ دوسری جو پارٹیاں ہیں ان سے بھی ہم مشورے کریں گے اور ان کو بھی ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، ملانے کی کوشش کی، اور سندھ میں بھی پی ٹی آئی گئی، اور پھر مولانا کو بھی کوشش کی ساتھ، اور اس کا رزلٹ ماضی میں یعنی آپ کے سامنے رہا ہے۔ اور اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ احتجاج جو ہے کس طریقے سے ارینج کیا جاتا ہے، اور اس کا جو 5 اگست کو پیک پر جانا ہے وہ کیا پیک پر پہنچ سکتا ہے، یا اس کی شروعات 5 اگست سے ہوگی، یہ آنے والے دنوں میں ہی پتہ چل سکے گا۔ تو اس کے علاوہ ناظرین جو سزائیں ہوئی ہیں اس میں جو ملک احمد بھچر جو ہیں ان کے لیے جو صوبائی اسمبلی پنجاب ہے، اس کے باہر انہوں نے ملک احمد بھچر جو ہے ان کی تصاویر اٹھا کر احتجاج کیا ہے، اور کچھ کتبے جن پر تحریر تھا، جو مختلف لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کے لیے بھی ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس سزا کے خلاف بڑی مذمت کی ہے اور نعرے بازی کی ہے۔
تو یہ جو پنجاب اسمبلی کے بعد اظہار یکجہتی انہوں نے کیا ہے اور احتجاج کیا ہے، یہ جو 10 سال سزائیں ہوئی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ناظرین ہم آ جاتے ہیں جو یعنی حامد میر نے کہا ہے کہ ایک سزاؤں کا ریلا پی ٹی آئی کے خلاف آنے والا ہے۔ یہ گزشتہ 1-2 روز پہلے انہوں نے بیان دیا، میری نظر سے یہ خبر گزری تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ ان کی زبانی خود سن لیں۔ جی، یہ جو کیس ہے نا، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو تو سزا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ ان کی 9 مئی کے دن کراچی میں موجودگی کے بڑے ٹھوس شواہد موجود تھے، اور اسی وجہ سے یہ جو مقدمہ ہے اس کے فیصلے میں اتنی تاخیر ہوئی، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا تو جو کیس ہے وہ بالکل ایک کیس تھا۔ وہ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ بیمار تھیں اور اس دن وہ کراچی میں موجود تھے اور اس کے بہت سے ثبوت موجود تھے، اس لیے انہوں نے بری کر دیا۔ لیکن باقی جو بہت سے لوگ ہیں، اب اس میں کسی کو سزا ملی ہے، کسی کو نہیں ملی۔ کچھ ایسے لوگ جن کے بارے میں ٹی وی چینلز پر بہت سی ویڈیوز چلیں اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، ایسا سٹیٹمنٹ دیا کہ دیکھیں جی ہم آج کور کمانڈر ہاؤس میں بھی گھس گئے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا۔ اور یاسمین راشد صاحبہ جن کے بارے میں ویڈیو ایویڈنس موجود تھی کہ وہ لوگوں کو روک رہی ہیں اندر جانے سے، ان کو سزا دے دی گئی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں کافی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے اس کا فیصلہ ہے، اس کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا آپشن بھی موجود ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج ہے، لوئر کورٹ سے سزا ملی ہے، لیکن اس میں جو میں کیونکہ اس کیس کو کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کچھ جو ملزمان ہیں جن کے بارے میں بہت ٹھوس شواہد موجود ہیں، جو کہ 9 مئی کو موقع پہ موجود تھے، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر موجود تھے اور انہوں نے اندر کھڑے ہو کے گفتگو کی تھی، اور ان کی گفتگو جو تھی اس میں کافی ایک فاتحانہ انداز نظر آ رہا تھا کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس گئے ہیں۔ تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کو وہ رہا ہو گئے ہیں۔ اس وقت بھی وہ پالیٹکس میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بڑے ایکٹیو ہیں، ان کے پاس بڑے اہم عہدے ہیں، اور جو لوگ جو ہیں ان کے بارے میں کوئی خاص ثبوت نہیں ہے ان کو سزا مل گئی۔ اس لیے یہ جو فیصلہ ہے اس کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا اور آج رات کو 11:15 بجے جو ہے وہ فیصلہ اناؤنس کیا گیا، تو اتنی دیر کیوں لگائی گئی؟ اور تو یہ ناظرین آپ نے حامد میر کے زبانی سنا۔ عمران خان کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں کسی جیل میں دوسری میں شفٹ کیا جائے گا، تو وہ جیل اسلام آباد میں زیر تعمیر ہے، اور اس میں محسن نقوی نے جو ہے وزٹ بھی کیا گزشتہ دنوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 90 روز کے اندر جو ہے وہ اس کی جو کچھ حصے ہیں ان کو مکمل کیا جائے، اور اس میں ناظرین تقریباً جو ہے 90 روز یعنی کہ 3 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد اس جیل میں اسلام آباد میں جو لوڈ ہے اڈیالہ جیل پر، قیدیوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ قیدی بھی شفٹ ہوں گے، تو عمران خان بھی اسلام آباد نئی جیل میں شفٹ ہوں گے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔